ناظرین محترم، رب الناس، لوگوں کا رب، لوگ، انسان صرف وہ نہیں ہیں جو اس وقت دنیا کی معلوم آبادی ہے، کم و بیش 6 ارب کے قریب۔ رب کی ربوبیت میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اور وہ لوگ بھی اس دائرے میں آتے ہیں جنہوں نے قیامت تک پیدا ہونا ہے۔ اب ان سب کی احتیاجات و غایات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا انتظام کرنا یہ رب کی صفت ہے۔ رب ایک ایسی ہستی کہ جو اسے ذات کے حوالے سے، صفات کے حوالے سے، قدرت کے حوالے سے، اختیار کے حوالے سے تسلیم ہی نہیں کرتے، وہ ان کے لیے بھی وہی انتظام کرتا ہے جو اسے تسلیم کرنے والے ہیں ان کے لیے کرتا ہے۔ والدین انسان سے حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب وہ اپنی نافرمان اولاد کو اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں۔ رب وہ ہستی کہ پیدائش سے لے کر مرنے تک بھی اگر کوئی اس کا نافرمان ہے تو وہ ان سے کبھی نہیں کہتا کہ میری کائنات سے نکل جاؤ۔ 6 ارب کی آبادی تو وہ جو گنی گئی، اس زمین پر ایسے حصے بھی ہیں جہاں تک آج تک انسان کا قدم نہیں پہنچا، تو وہاں بھی تو لوگ ہوں گے۔ دوسری آیت میں مالک الناس کا حوالہ دیا گیا ہے، یعنی لوگوں کا مالک، بادشاہ، اور وہ ایسا بادشاہ ہے کہ اپنی مرضی کا آپ تنہا مالک ہے۔ اس کے اقتدار کو، اس کے اختیار کو، اس کی قدرت کو نہ کوئی چھین سکتا ہے، نہ اس میں کوئی کمی کر سکتا ہے۔ سب کی حفاظت کرنا، اپنی ساری سلطنت کی نگہبانی کرنا، یہ اسی بادشاہ کا کام ہے۔ وہ ایسا بادشاہ ہے کہ نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اس پر نیند طاری ہوتی ہے۔ پھر ایسی ہی ہستی اس قابل ہے کہ اسی کے سامنے سیس نوائی جائے، اسی کے آگے ماتھا ٹیکا جائے، اسی کو ہی سجدہ کیا جائے، وہی اس لائق ہے۔ اور خناس انہی چیزوں میں شک پیدا کرتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، آپ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی آدھی جنگ اس وقت ہار چکے ہوتے ہیں جب آپ کے اندر کوئی وسوسہ، کوئی شک پیدا ہو چکا ہو۔ کسی کو بھی ہرانے کا سب سے بہترین طریقہ یا اصول یہی ہے کہ آپ سامنے والے کے اعتماد کو ختم کر دیں، اس میں بے یقینی کی سی کیفیت پیدا کر دیں۔ خناس اسی چیز پہ عمل پیرا ہوتا ہے کہ انسان کو شک کی فضا میں، اندھیری فضا میں، ان ظلمت قدوں میں دھکیل دیتا ہے، پھر تماشا دیکھتا ہے کہ یہ آگ کا ایندھن کس طرح بنے گا،
ناظرین کرام، آج تک شاید ہی کسی نے اللہ کو اللہ سمجھ کر اس کی کبریائی کو، اس کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی شان کے مطابق اس کی شان کو سمجھتے ہوئے اصل اور حقیقی مقام اسے دیتے ہوئے اس کی عبادت کی ہو۔ نہیں تو عام طور پر یا جنت کے لالچ میں اس کی عبادت کی جاتی ہے، یا دوزخ کے خوف سے اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی خامی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت رابعہ بصری بازار میں سے بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی تھیں۔ ایک ہاتھ میں آگ کا برتن تھا، دوسرے میں پانی کا۔ چہرے پر عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ کسی نے بمشکل روکا، پوچھا کہ خیریت، اتنی تیزی سے کہاں کا ارادہ ہے، اور یہ آگ اور پانی ساتھ میں کیوں؟ تو کیا خوبصورت دل نشین پیارا جواب دیا کہ آگ لے کے جا رہی ہوں، دل کرتا ہے کہ جنت کو جلا دوں، کیونکہ لوگ اس کے لالچ میں اس کی عبادت کرتے ہیں۔ پانی لے کے جا رہی ہوں کہ دوزخ کو بجھا دوں، لوگ اس کے خوف کی وجہ سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کو اللہ سمجھ کر اس کی قدرت، اختیار کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر کوئی اس کی عبادت نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، خناس کی یہ تباہ کاریاں کہ وہ شک پیدا کرتا ہے آپ کے اندر بیٹھ کے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، تم اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو شیطان تمہارے اندر یوں موجود ہوتا ہے جس طرح رگوں میں خون۔ یہ خناس ہی تو ہے جو انسان کو اس کی روح کے مطابق نہ رب کو تسلیم کرنے دیتا ہے، نہ مالک کے اختیار کو تسلیم کرنے دیتا ہے، اور نہ صحیح معنوں میں اس کی عبادت کرنے دیتا ہے۔ دوسری قسم خناس کی جو بتائی گئی، جو انسانوں میں سے ہے، ان کا کام بھی یہی ہوتا ہے، وہ حق سے، حقیقت سے ہٹ کے، سنا کے، دکھا کے، سمجھا کے انسان کے اندر شکوک پیدا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے۔ اس سے پیشتر کہ آپ کے بچے خناس کے ہتھے چڑھ جائیں، انہیں بتائیں کہ رب کون ہے، مالک کون ہے، الہ کون ہے۔ جب الہ کو الہ سمجھ کے اس کی عبادت کی جاتی ہے تو اسی کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ بس ایک سجدہ ہی کافی ہوتا ہے۔ آپ کے اندر نفس کمزور ہو گیا ہے۔ صوفیاء کرام جب نفس کو مارنے کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ وہ جو خناس ہے اس کو کمزور کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، تاکہ انسان صرف اور صرف اپنے رب، اپنے مالک اور الہ کی حقیقت کو پالے۔
من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یہی مقام ہے جس کے بعد جا کے انسان خلیفۃ اللہ کے منصب کا حقدار بن جاتا ہے، اور پھر یہ مقام ہوتا ہے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اسی کی منشا اور مرضی جب اس کی منشا و مرضی کے ساتھ ایک ہو جاتی ہے تو پھر من تو شدم تو من شدی، طاقس نگوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری۔ ناظرین کرام، شیطان خناس کیا؟ شیطان اس کا جو سرپرست ہے، اس گروہ کا جو سربراہ ہے، اللہ نے اس کے خلاف بھی آپ کو انتہائی طاقتور ترین ہتھیار عطا کر دیا ہے، بشرط یہ کہ آپ اس ہتھیار کو پالیں۔ موجود تو ہے، اسے استعمال کرنا شروع کر دیں تو پکی بات آپ شیطان کو بھی شکست دے سکتے ہیں۔ باقی آئندہ۔